سلام یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اور وہ پروردگار عالم اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے. اور آج بھی اس بات کے لیے کہ ہماری معرفت بڑھے رب ذوالجلال کے بارے میں آپ کے سامنے ایک آیہ قرآنی کو پیش کرتی ہوں. قرآن پاک سورہ ابراہیم اور سورہ ابراہیم کی 32ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات. پروردگار عالم اپنا تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے سورہ ابراہیم کی اس آیت میں: اللہ الذی، اللہ وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان خلق کیے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاخرج بہی ثمرات، تاکہ اس میں سے زمین سے پھر پھل برآمد ہوں جو تم کھاؤ اور غذا کے طور پر، رزق کے طور پر استعمال کرو. قرآن میں متعدد جگہ پر پروردگار عالم نے یہ جملہ بار بار دہرایا ہے کہ میں ہی ہوں جسے زمین و آسمان کو خلق کیا اور آسمان سے بارش کو برساتا ہوں. میں نے اس سے پہلے سورہ یاسین میں بھی ذکر کرتے ہوئے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا گزشتہ مجالس میں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہوں. تو خدا نے اس بارش کے ذریعے، اس نعمت الہی کے ذریعے بار بار اپنی قدرت کو پہچانوایا. اور جب کبھی بارش رک جائے، رحمت الہی بندگان خدا پہ سے رک جائے کثرت گناہ کے سبب یا کفران نعمت کے سبب، لیکن اگر خدا کی حجت بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا دے تو پروردگار عالم پھر برسا دیتا ہے بارش، جیسا کہ روایات میں ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ ہے کوفے میں، اور کوفے میں کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی. اب جب بارش نہیں ہوئی تو لوگ پریشان ہیں، قحط ہو جائے گا، فصل نہیں اگ رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. اب لوگ آئے مولا کائنات کے پاس: مولا بس اب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے مولا، ورنہ قحط کی صورتحال ہے، کوفے میں کتنے عرصے سے بارش نہیں ہوئی. مولا خود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو بارش ہو جاتی، مگر میرے مولا کی نگاہوں میں کربلا تھا. مولا کائنات نے حسین ابن علی سے کہا: بیٹا حسین، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ بارش کے لیے کہ خدا باران رحمت نازل کر دے. امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پروردگار عالم کو مخاطب کر کے کہا: اے خیرات تقسیم کرنے والے، اے برکتیں نازل کرنے والے، تو ہم پر مسلسل باران رحمت نازل فرما دے اور ایسی بارش عطا فرما جو زمین کی تہوں تک جائے،
تاکہ بندگان خدا جو ناتواں اور کمزور ہو گئے ہیں ان کی حالت سدھر جائے۔ ابھی امام حسین کی دعا مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ باران رحمت کا نزول شروع ہو گیا۔ صلوات پڑھیے بابا سے۔ تو اگر مولائے کائنات خود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو بارش ہو جاتی، مگر مولا کی نگاہ میں کربلا تھی۔ کاش یہ کوفی احساس کر لیتے کہ حسین ابن علی نے ان کو سیراب کیا ہے جب یہ بارش کے لیے ترس رہے تھے، اور مولا یہ چاہتے تھے کاش حسین کا یہ احسان ان کو یاد رہے کہ میرا بچہ 3 دن کا پیاسا شہید نہ ہو۔ مگر نہ جانے وہ کیسے تھے، کیا قلب تھا ان کوفیوں کا کہ جب لشکر یزید میں شامل ہو گئے، نہر فرات سے سب استفادہ کر رہے ہیں، جانور تک کو پلایا جا رہا ہے، جانور کے قدموں پہ پانی ڈالا جا رہا ہے، مگر ایک ایک بوند کو آل رسول کو ترسا دیا گیا۔ عزیزانو، آج 7 محرم ہے، اور 7 محرم سے ہی مولا کے حرم پر پانی بند کر دیا گیا۔ حرم حسینی میں پانی نہیں اب 7 محرم سے، اور مولا نے ایک پیغام ہم سب کو دیا ہے۔ وہ یہ دیا تھا کہ جب سید سجاد مدینے جانا تو میرے شیعوں سے کہنا جب جب پانی پئیں میری پیاس کو یاد کر لیں، اور جب جب کسی غریب مسافر کو دیکھیں تو مجھ پر گریہ کر لیں۔ عزیزانو، یہ پیغام مولا حسین کا ہماری پوری زندگی کے لیے ہے، لیکن ہم یاد نہیں رکھتے، بھول جاتے ہیں۔ کم از کم آج سے میں کوشش کروں، آپ کوشش کریں، جب جب ہم پانی پئیں خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیں، کہ جب جب ہم پانی پئیں ہم کہیں صلوات بر حسین لعنت بر یزید۔ یہ مولا سے ہماری محبت کا اظہار ہوگا، یہ مولا سے وعدہ وفائی ہوگی کہ مولا نے کہا تھا نا جب جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، اور مولا کے اس بیان میں بھی حکمت تھی کہ جب جب پانی پینا۔ بھئی مولا بھوکے بھی تو تھے نا، مگر یہ جملہ نہیں کہا کہ جب جب کھانا کھانا نہیں، پانی پینا، کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کبھی کبھی کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، مگر پانی ایسی چیز ضرورت زندگی کی ہے کہ پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب جو پانی پیتے ہوئے ہر بندہ میری پیاس کو یاد کرے گا تو وہی سوچے گا ضرور کہ حسین کو پیاسا کیوں رکھا گیا، اور جب یہ سوچے گا تو اس منزل معرفت پہ پہنچ جائے گا فقط دین خدا تھا جس کو بچانے کے لیے میرے مولا نے یہ پیاس برداشت کی۔ تو اگر حسین سے محبت ہے تو دین پر عمل نہیں چھوٹنا چاہیے، اطاعت الہی مکمل ہونی چاہیے تھی۔ یہ مولا کا پیغام اس لیے تھا کہ تمہیں ہر پانی پیتے ہوئے تمہیں دین الہی یاد رہے۔ تو صدارو، آج کوشش کرنی ہے کہ جب جب ہم پانی پئیں یا ہمارے بچے پانی پئیں، ہم نے تاکید کرنی ہے، ہم کہیں سے تو ابتدا کریں اپنی سعادت کو ڈالنے کے لیے۔ اور مولا ہی کی محبت میں ہم اس فرش عزا پہ آتے ہیں، کہاں کہاں سے آتے ہیں، مگر قلب میں اگر محبت ہے تو فقط یہ حسین ابن علی کی محبت ہے جو ہمیں کہاں کہاں سے اور کتنی کتنی مجالس میں ہم دن بھر میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کی محبت ہے جو فرش عزا پہ لاتی ہے۔ اور میں ہر مجلس میں کوشش کرتی ہوں کہ عزادار امام کا مقام آپ تک بیان کروں، کیونکہ واقعاً ہم نے اس فرش عزا کو پہچانا نہیں، اس کی عظمت کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ آج بھی ایک عزادار امام کے فضائل پر ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسالت مآب اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے مخاطب ہیں، کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسول کی آغوش میں امام حسین ہے، اور کتاب دمعۃ الثاقبہ کی روایت یہ ہے کہ اس میں لکھا یہ ہے کہ جناب رسالت مآب اپنے نواسے کو گود میں لیے ہوئے اور بار بار حسین کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں خدا تیرے قاتلوں پہ لعنت نازل کرے، وہ قوم جو تجھے پیاسا شہید کرے گی خدا اس پر اپنا شدید عذاب نازل کرے۔ کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے، جناب زہرا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور جناب رسالت مآب کہتے ہیں بیٹی تیرے اس بیٹے کے لیے خدا ایک قوم کو خلق کرے گا، اور یہ وہ گروہ ہوگا جو ہم سے محبت کرتا ہوگا، ہماری معرفت رکھتا ہوگا، اور پروردگار عالم اس گروہ کو اس طرح خلق کرے گا کہ یہ نور کی ظلمت کی تاریکی میں یہ ہدایت کا نور ہوں گے۔
یعنی مومنین کا مقام علم، مقام معرفت یہ ہوگا یہ دوسروں کو ہدایت دیں گے. کہا زہرا یہ محبان کا گروہ ایسا ہوگا کہ یہ تاریکی میں، ظلمت میں یہ نور ہدایت ہوں گے، اور یہ وہ ہوں گے جنہیں خدا شفاعت کا حق دے گا، اور میں محمد مصطفیٰ حوض کوثر پہ انہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کروں گا، اور جب یہ آئیں گے حوض کوثر پہ تو میں ان کو ان کی پیشانی کے نور اور سینے پہ داغ ماتم کے نور سے پہچان لوں گا. اور زہرا میدان حشر میں ہر شخص ڈھونڈ رہا ہوگا اس کا رہبر کہاں ہے، مگر میں محمد مصطفیٰ ملائکہ کے ساتھ ان عزاداروں کو ڈھونڈ رہا ہوں گا. تو عزاداروں بہت بڑا مقام ہے عزادار امام کا. صلی علی محمد. اور رسول کی دعا کی قبولیت خدا نے اسی مجمع میں دکھائی. کیسے دکھائی؟ جب اعلان ولایت ہو گیا، ایک شخص حارث بن نعمان فہری نام ہے اس کا، وہ ملعون آتا ہے، آ کے اس نے اپنے اونٹ کو باندھا، رسول کے خیمے میں آیا اور آ کے بڑے گستاخانہ لہجے میں رسول سے مخاطب ہوا اور کہتا ہے محمد یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے کہا اللہ پہ ایمان لاؤ، ہم ایمان لائے. آپ نے کہا میری رسالت کو مانو، مان لیا. اے محمد کہا تم نے، میں نے بڑے گستاخانہ لہجے میں، آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لی. آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھ لیا. آپ نے کہا حج ادا کرو، ہم نے کر لیا. آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے کر لیا. یہ کیا کیا کہ اپنے داماد کو ولایت کا مرتبہ دے دیا، مولا بنا دیا؟ یا آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا رب ذوالجلال کے حکم سے کیا، خدا کے حکم سے کیا؟ جناب رسالت ماں خلق کے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں، بڑے تحمل سے سن رہے ہیں، اور کہا اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے مجھے رسالت پر مبعوث کیا ہے، یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے. جب اس نے سنا یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب آپ ایک چیز پہ غور کیجئے، یہ بغض علی آج نہیں ہے، یہ رسول کے زمانے سے ہے. اب اس کو یہ علی کی فضیلت برداشت نہیں ہو رہی. روایت یہ کہتی جب رسول نے کہا یہ میں نے بحکم خدا علی کو ولی بنایا ہے، مولا بنایا ہے، تو وہ یہ کہتا ہوا چلا پلٹ کے رسول کے خیمے سے اگر اللہ تو نے یہ حکم دیا ہے تو بس پتھر نازل کر اور مجھے فنا کر دے. عذاب کا سوال کر رہا ہے. اور تاریخ یہ لکھتی کہ اسی وقت آسمان سے ایک پتھر برسا اور واصل جہنم ہوا. تو خدا نے اسی میدان میں جو علی کے حق میں دعا مانگی تھی رسول نے، جو اللہ جو علی کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دے، جو علی کو دشمن بنا دے تو اس کا دشمن بن جا، تو اللہ نے بتا دیا اسی میدان غدیر خم میں جو علی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ واصل جہنم ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے بابا سے بلا. تو مولا کائنات کی زندگی میں دیکھا ہم نے کہ جو رسول نے دعا کی تھی وہ اللہ نے رسول کی زندگی میں دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ وہ دعا قبول. ایک دعا جناب رسالت مآب نے حسین ابن علی کے لیے بھی کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ مشہور حدیث رسول کی، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے. جو حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بھی ہو جائے گا. اور خدا نے رسول کی اس دعا کو رسول کی زندگی ہی میں دکھا دیا. کس طرح پوری؟ کب دکھایا؟ جب جناب رسالت مآب مسجد نبوی میں نماز کی امامت کر رہے ہیں اور صفیں بنی ہوئی مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں سب. ایک مرتبہ امام حسین بہت کم سن ہے، مسجد میں داخل ہوئے اور صفوں کو کراس کرتے ہوئے رسول تک پہنچے ہیں.
ایک اہل منبر نے بیان کیا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے معراج پر رسول ایک عرش کے بعد دوسرے عرش پر جا رہے تھے، بالکل اسی طرح مولا حسین ایک صف کے بعد دوسری صف کراس کرتے ہوئے رسول کے پاس جا رہے تھے. جس طرح رسول سدرت منتہا پہ نہ رکے، خدا کے قرب کی منزل پہ پہنچ گئے، حسین ابن علی بھی پشت رسول پر آ گئے. ادھر پشت رسول پر آئے، سب کے سر سجدے میں ہیں. پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، عقل جو کہتی کہ بھائی جبرائیل آئے تھے تو امام حسین کو احترام سے اتار لیتے. نہیں، جبرائیل نے آ کے اللہ کا پیغام رسول کو سنایا. اے حبیب خدا، خدا کا حکم یہ ہے کہ جب تک حسین پشت سے خود نہ اتر جائیں آپ نہیں اتاریے گا، آپ سجدے کو طول دیجئے. عجب منظر تھا، سارے نمازی رسول کے تابع، امام تھے نا، امامت کرا رہے تھے، رسول مشیت الہی کے تابع، اور مشیت الہی حسین کو دیکھ رہی ہے. عجب منزلت ہے کہ خدا نے دکھا دیا، پہچانوں میں حسین سے کتنی محبت کرتا ہوں. اس لیے کہ خدا جانتا تھا آج جو سجدے کو طول دلوا رہا ہے، سجدے کو زندگی دے رہا ہے، کل یہی اپنی جان قربان کر کے اسلام کو زندہ کرے گا. یہ سجدے کو طول دلوائے، ذکر الہی بڑھ گیا. تو خدا نے کہا میری محبت دیکھو، یہ نماز کس کے لیے؟ خدا کے لیے ہے. تو کہا اس کی اہمیت کو جاننا، حسین سجدوں کو بڑھا دیتا ہے، سجدے ختم نہیں کروا دیتا. سجدوں کو طول دلوایا حسین نے. تو رسول نے جو دعا کی تھی وہ رسول کی زندگی میں خدا نے دکھا دیا. اگر رسول نے دعا کی ہے احب اللہ من احب حسینا، تو پہچانو خدا حسین سے کتنی محبت کرتا ہے. اور اسی لیے معصوم نے سلیقہ سکھایا کہ وارث علی امیر المومنین کہہ کر زیارت وارثہ میں سلام کرو. اور یہ محبت علی اور محبت حسین ہی ہے. یہ پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ قلب حسین کے صدقے میں ہم اس فرش عزا پر قلب قرآن سورہ یاسین سے استفادہ کر رہے ہیں. کل کی مجلس تک میں نے آپ کے سامنے 47 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا تھا. آج مزید اس سے آگے چند آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گی. پروردگار عالم سورہ یاسین کی آیت نمبر 48 آیت کا نمبر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. پروردگار میں ایک منظر کو بیان کر رہا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لوگ کہتے ہیں، ظاہر میں خدا ان عربوں سے مخاطب ہے جو ایمان نہیں لا رہے، مگر قرآن کے باطن میں خدا ہر زمانے کے مومن سے مخاطب ہے، مسلمان سے مخاطب ہے. قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، تو خدا اس آیت میں ہم سے بھی مخاطب ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 48 49 50. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو، تم اللہ کے نبی ہو، سچے ہو، تو قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ خدا اپنا وعدہ پورا کر کے کیوں نہیں دکھا دیتا؟ ان کو تم اگر تم سچے ہو تو وعدہ خدا پورا کیوں نہیں کر دیتا؟ پروردگار عالم نے جواب دیا ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون. یہ نہیں دیکھ رہے وہ قیامت کیا ہے، وہ ایک ایسی آسمانی چیخ ہے جو ان کو ختم کر دے گی، اور اس طرح ختم کرے گی وَإِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، یہ اپنے گھروں کی طرف پلٹ بھی نہیں سکیں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، یہ وصیت بھی نہیں کر پائیں گے. جن مسائل میں گھرے ہوئے جھگڑ رہے وہ تاخذہم وہم یخصمون، جن مسائل میں جھگڑ رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور قیامت آ جائے گی. ان 3 آیتوں کے بارے میں جب جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ان 3 آیتوں کے بارے میں جب جناب رسالت مآب سے سوال کیا گیا کہ اللہ نے سورہ یاسین کی ان آیتوں میں قیامت کا منظر پیش کیا ہے، قیامت کیسے آئے گی، جناب رسالت مآب اس کی تفصیل فرمائیے. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت بپا ہوگی وہ ایک آسمانی تیز آواز، وہ سور پھونکنے کی آواز جو ہے وہ اتنی تیز ہوگی کہ جناب رسالت مآب کہتے ہیں، رسول کے جملے کوٹ کر رہے، رسول کہتے ہیں کہ لوگ بازار میں خریداری کر رہے ہوں گے، کپڑے کا تھان کھلا ہوا ہوگا، بحث کر رہے ہوں گے قیمت پر. اس سے پہلے کہ وہ کپڑے کا تھان لپیٹا جائے قیامت آئے گی، سب فنا ہو جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے لقمہ توڑ رہے ہوں گے، اس سے پہلے کہ وہ لقمہ حلق تک پہنچے قیامت آئے گی، سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. معصومین کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ اسرافیل سور پھونکیں گے اس کائنات میں ہر چیز کو فنا مل جائے گی، ہر شے مر جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور پھر رب ذوالجلال اسرافیل کو حکم دیں گے، اسرافیل بھی مر جائیں گے.
اور پھر جب دوبارہ سور پھونکنے کا مرحلہ آئے گا تو خدا پہلے اسرافیل کو زندہ کرے گا اور پھر وہ سور پھونکیں گے تو سب اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. مگر معصومین یہ کہتے ہیں یہ 2 مرتبہ سور پھونکنے میں جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا ہے. اور جب ساری کائنات فنا ہو گئی فقط رب ذوالجلال کی ذات ہے تو پروردگار عالم سوال کرے گا. اور خدا نے اس منظر کو قرآن میں 24ویں سپارے میں سورہ مومنون کی 40ویں آیت میں پیش کیا. یہ منظر کہ خدا سوال کرے گا آج کس کی حکومت ہے, اور پھر ندائے الہی آئے گی, خدا خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج اس کی حکومت ہے جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے. اب جب 40 سال کا عرصہ گزر گیا تو معصوم کہتے ہیں پروردگار عالم پہلے اسرافیل کو زندگی عطا کرے گا اور پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ اب تم سور پھونکو. اب جب اسرافیل سور دوبارہ پھونکیں گے تو مولا ارشاد فرماتے ہیں قبروں سے لوگوں کو لوگ اٹھا کے ملک آئیں گے اور ہر قبر سے لوگوں کو بازو پکڑ کے لے جائیں گے اور کہتے ہوئے جائیں گے خدا کی دعوت پہ لبیک کہو, عدالت الہی منعقد ہو رہی ہے. مگر بڑا غور طلب مرحلہ ہے. جب ان کو نکالا جائے گا تو سورہ یاسین کیا منظر پیش کر رہا ہے, وہ کیا کہیں گے قالا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ لوگ قبروں سے اٹھ کے کہہ رہے ہوں گے یہ کون ہے, کس نے ہمیں اٹھا دیا, کس نے ہمیں قبر سے باہر نکال دیا. اور پھر خود ہی کہیں گے ما وعد الرحمن, یہ ہمارے خدا کا وعدہ تھا جو رسول بیان کرتے تھے, آج خدا نے سچ کر دکھایا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, وہ ایسی آسمانی چیخ ہوگی فاذا ہم جمیع لدینا محضرون. خدا کہہ رہا ہے میں سب کو جمع کر دوں گا. اور جب سب نکلیں گے قبروں سے تو دیکھیے جب ہم دنیا میں آئے ہیں نا تو خدا نے جیسی شکل و صورت بنا دی ہم آ گئے. میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے, اور خدا نے بہترین طریقے سے ہمیں خلق کیا. وہ الگ بات ہے کہ ہم شکر نہیں کرتے, اس لیے اللہ بار بار قرآن میں شکوہ کرتا ہے افلا یشکرون, تم شکر نہیں کرتے ہو. مگر جب میدان قیامت میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کس طرح جائیں گے یہ میں اور آپ فیصلہ کریں گے, یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. ائمہ معصومین کہتے ہیں جیسے اعمال ہوں گے ویسی شکل و صورت کے ساتھ آؤ گے. کچھ لوگ ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے, جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو لباس بھی نہیں ہوگا, کفن بھی نہیں ہوگا. اگر دنیا میں صاحب تقویٰ ہو تو تقویٰ کا لباس تمہارے ساتھ ہوگا. اگر دنیا میں گناہ کر رہے ہوں, میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس رزق کی تنگی ہے لیکن ایک وقت کا کھانا ہے اور وہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے, تو معصوم یہ کہتے ہیں جب وہ میدان قیامت میں آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. کیا بھیانک شکل ہوگی. صرف یہی نہیں, معصومین کہتے کچھ لوگ اتنے گناہ گار ہوں گے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو انسانی شکل میں بھی نہیں ہوں گے. بس خدا اس دن ہمیں واقعاً خدا ایسے اعمال کی توفیق دے کہ شکل مومن اٹھائے ہم کو. تو قبروں سے اٹھائیں کس طرح جائیں گے یہ میرے اور آپ کی زندگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم زندگی کس طرح, اگر اتباع معصومین کر رہے ہیں تو مولا ہر منزل پہ مددگار ہے. مگر پہلا سوال, جب سورہ یاسین نے قیامت کا یہ منظر پیش کیا, پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا, لوگ مر جائیں گے, ایک آسمانی چیخ بلند ہوگی, اور پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے اٹھنے والے کہیں گے, سورہ یاسین یہ منظر بیان کر رہا ہے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا, ہاں یہ خدا کا وعدہ تھا جو سچا تھا, اور خدا سب کو جمع کر دے گا. جب خدا سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا, ہم ہمیشہ روایات میں آیات میں پڑھتے ہیں قیامت کا دن, مگر دن جب ہوتا ہے جب سورج چمک رہا ہو, سورج کی روشنی ہے تو دن ہے, سورج غروب ہو گیا تو اندھیرا ہے, رات ہے. اور قرآن سورہ تکویر میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اذا الشمس کورت, اس روز سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا النَّجْمُ انْكَدَرَتْ, چاند ستاروں کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی. تو جب روشنی ہوگی ہی نہیں تو دن کیسا. کیوں کہتے ہیں ہم قیامت کا دن, قیامت کا دن. علماء مفسرین جو قرآن کے تفسیر لکھتے ہیں ان میں بڑی بحث ہوئی, اور دریا آل محمد پہ آ کے جواب کیا ملا. میرے مولا نے جواب یہ دیا جو مفسرین قرآن نے بیان کیا, دیکھو دن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چیزوں کو عیاں کر دیتی ہے. رات کی روشنی میں, بلب کی روشنی میں کوئی چیز, کوئی بہت نازک چیز, کوئی بہت ڈیلیکیٹ چیز سوئی گر گئی ہے, اب آپ بہت تلاش کر رہے ہیں, رات کو نہیں مل رہی. ادھر صبح سورج نکلا, اپنے کھڑکی کے پردے ہٹائے, دروازہ کھولا, وہ چیز جو رات کو ڈھونڈنا مشکل ہو رہی تھی آپ کو دن میں نظر آ گئی. سورج میں اتنی توانائی ہے, اتنی روشنی ہے. تو معصوم سے روایتیں ملتی ہیں, علماء یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ قیامت کا دن سب کے چھپے ہوئے اعمال, سب کا باطن,
سب کے عقیدے ظاہر ہو جائیں گے. یہ تو اللہ ستار العیوب ہے کہ دنیا میں پردہ رکھے ہوئے ہے. ہم اور آپ ایک دوسرے کے گناہوں سے باخبر نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. مگر میدان قیامت میں سب عیاں ہو جائے گا, کیونکہ ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال خود پڑھنا ہوگا. اور مولا کہتے ہیں یہ کیسے پڑھنا ہوگا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. اور ہر عمل پہ فرشتہ پوچھے گا کس کے حکم سے کیا, کس کے حکم سے کیا. وہ روایت جو بارہا میں نے اس ممبر سے بیان کی, مگر پھر بیان کروں گی کیونکہ اس روایت کو سن کے واقعاً ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جب چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام کے پاس ایک مومنہ آئی, ضعیف مومنہ, اور آ کے کہتی ہے مولا مدینے کے طبیبوں نے کہہ دیا ہے میرا علاج نہیں ہو سکتا, میں لا علاج مرض میں مبتلا ہوں, اور اگر میرا علاج ہو سکتا ہے تو فقط شراب سے. مولا نے سوال کیا جب طبیبوں نے جواب دے دیا تو میرے پاس کیوں آئی ہے؟ اب اس کا جواب سنیے. مولا یہ جواب ہمیں سنوانا چاہتے تھے, اور پھر مولا نے دعا دی ہے. مولا نے کہا جب طبیبوں نے جواب دے دیا تو مجھ سے کیا پوچھنے آئی ہے؟ کہا مولا میں نے طبیب کو اپنا امام نہیں مانا, میں آپ کو اپنا امام مانتی ہوں, اور مولا مجھے پتا ہے میدان قیامت میں اپنا نامہ اعمال خود پڑھنا ہوگا, تو میری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے اپنا نامہ اعمال پڑھنا ہو اور میں ہر اول عمل سے لے کے آخر عمل تک جب پڑھتی جاؤں اور فرشتہ مجھ سے پوچھتا جائے کس کے حکم سے کیا, کس کے حکم سے کیا, تو مولا میری خواہش یہ ہے کہ اول عمل سے لے کے آخر عمل تک فرشتہ پوچھتا جائے اور میں کہتی جاؤں باحکم امام کیا, باحکم امام کیا, باحکم امام کیا. مولا اگر آپ اجازت دیں گی تو علاج کراؤں گی, ورنہ مرنا پسند کروں گی. جب اس نے یہ جواب دیا, اپنے ایمان کا اظہار کیا, میرے مولا چھٹے امام خوشی سے کھڑے ہو گئے, اور مولا کی زبان پہ جملہ کیا تھا, کاش میرا ہر شیعہ ایسا ہو جائے کہ ہر عمل کرتے ہوئے یہ سوچے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے امام راضی ہے یا نہیں ہے. ہم ہر کام دل کی خواہش پہ کرتے ہیں, جہاں پھنس گئے اب خواہش پوری نہیں ہو رہی, مولا مدد کر دیجئے. یہ ہے مقام. تو آپ سورہ یاسین جو منظر پیش کر رہا ہے, کہا کہ قیامت کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر اب روشنی ایسی ہے کہ آپ پتہ سب کو چلے گا کہ اعمال کیا ہیں, ہر چیز ظاہر ہو جائے گی, اس لیے قیامت کا دن کہتے ہیں. اچھا اگلا سوال ذہن میں آتا ہے, جب روشنی ہوگی نہیں, اتنی تاریکی ہوگی, تو حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ جب چاند و سورج ہے ہی نہیں, اتنا اندھیرا ہے, تو حساب و کتاب ہوگا کیسے؟ اس سوال کا جواب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اتنی تاریکی ہوگی کہ اہل محشر رونے لگیں گے, گریا کریں گے, بارہا روشنی بھیج دے, نور بھیج دے, یہ تاریکی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی, اتنی گہری تاریکی ہے. چھٹے امام کہتے ہیں جب وہ روئیں گے, گریا کریں گے, تو دور سے دیکھیں گے ایک جماعت آ رہی ہے, ایک گروہ آ رہا ہے, اور وہ اتنا نورانی ہے کہ اس کی پیشانی سے نور ساتے ہیں, اور ایسا نور ساتے ہیں کہ پورا میدان حشر روشن ہو جائے گا. اب جب وہ لوگ آ رہے ہوں گے, وہ گروہ والے, تو یہ لوگ آپس میں سوال کریں گے, یہاں یہ نبی ہوں گے, انبیاء آ رہے ہوں گے, خدا کی ندا آئے گی, یہ نبی نہیں ہے. پھر اہل محشر کہیں گے اچھا یہ ملک ہوں گے, پھر خدا کی ندا آئے گی, یہ ملک بھی نہیں ہے. تو اہل محشر کہیں گے بارہا یہ کون لوگ ہیں جن کی نور سے میدان حشر روشن ہو گیا؟ پروردگار عالم کی ندا آئے گی, اب یہ قریب آ رہے ہیں, ان سے خود پوچھو یہ کون ہے. جب وہ نورانی شخصیتیں آئیں گی, پوچھیں کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہم ذریت پیغمبر آل علی ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ یہ نور ہماری پیشانی سے ساتے ہیں, اور خدا آج ہمیں شفاعت کا حق دے گا. ہم اپنے محبوں کی, اپنے شیعوں کی شفاعت کروائیں گے. اسی لیے چھٹے امام کہا کرتے تھے اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کے, اے میرے شیعوں کبھی تم یہ سوچ کے شکر کیوں نہیں کرتے؟ کہا مولا کیا سوچ کے؟ کہا یہ سوچ کے شکر کیوں نہیں کرتے خدا نے تمہیں ہم سے متصل کر دیا. میدان قیامت میں ہر ایک اپنا رہبر ڈھونڈ رہا ہوگا, مگر تم ہمارے ساتھ اور جناب ہمارے جد جناب رسالت ماں کے ساتھ ہوگے, اور خدا کی قسم ہم تمہیں بہشت کی طرف لے جا رہے ہوں گے. مقام شکر ہے. تو
تو آپ نے دیکھا میدان قیامت بھی اگر روشن ہے تو نور محمد و آل محمد سے روشن ہے. اور یہ قیامت کا منظر دیکھ کے شاید قرآن میں یہ سورے ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اگر ہمارے قلب پہ اثر ہونے لگے یہ قرآنی آیات کا تو ہمارا کردار بدل جائے. ایک میدان حشر میدان کربلا میں بھی بپا تھا, وہاں بھی حشر کا سما تھا. ایک طرف ظالم لاکھوں کا لشکر اور ایک طرف حسین ابن علی کی مختصر سی جماعت. مگر جن کے قلب میں قرآن ہوتا ہے ان کی محبت کا عالم. دیکھیں ہمیں جو محبت مل گئی نا, ہمیں نعمت کی قدر نہیں ہے. جو نعمت بن مانگے مل جاتی ہے نا, قدر نہیں ہے. خاندان آل محمد کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, بچپن سے مجلسوں میں آ رہے, ذکر سن رہے, کبھی ہم نے اس نعمت کو محسوس نہیں کیا. آئیے میں آپ کو دکھاؤں مومن کو نعمت کی قدر کیسے ہوتی ہے. میدان کربلا میں روز عاشور, کربلا کے 72 شہیدوں میں 2 نام, ایک ہے سیف بن حارث اور ایک ہے مالک بن عبد. یہ 2 لوگ بھی 72 شہداء میں شامل ہیں. اور رن جنگ مقتل میں لڑائی ہو رہی ہے, غضب کا رن پڑا ہوا ہے. یہ دونوں بھی کھڑے ہیں مولا حسین کے پاس, سیف بن حارث اور مالک بن عبد. یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے اور کوفے سے نکل کے آ کے مولا کے لشکر میں شامل ہوئے تھے. ایک مرتبہ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. جب ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے نا تو مولا حسین دیکھ رہے ہیں چہرہ. مولا کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو, اب تو چند ساتھ ہیں, بہشت کی نعمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی. عزیزانو سنو ان کا جواب. اسے کہتے ہیں نعمت کی قدر کرنا, اسے کہتے ہیں محبت آل محمد. مولا نے کہا کیوں رو رہے ہو, اب تو بس چند ساعتیں رہ گئی ہیں اور بہشت پہ تمہارے قدم ہوں گے. وہ کہتے ہیں مولا ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ ہم جان قربان کرنے جا رہے ہیں, مولا ہم تو رو اس لیے رہے ہیں یہ لاکھوں کا لشکر, اور مولا ہم آپ کے لیے جان کے سوا کچھ قربانی دے ہی نہ سکے. یعنی وہ جان قربان کرنے کو معمولی سمجھ رہے ہیں, مولا کی غربت پہ آنسو بہا رہے ہیں کہ مولا لاکھوں کا لشکر ہم سوائے جان قربان کرنے کے اور کچھ کیوں نہ کر سکے, جان سے بڑھ کے کیا ہے. وہ جان قربان کرنے کو کم سمجھ رہے ہیں, اتنی محبت ہے مولا سے, اس نعمت کی قدر جانتے ہیں. ہم مولا کے اشاروں پہ, مولا کے حکم پہ زندگی نہیں گزار پاتے, ہے نا فرق. انہیں نعمت کی قدر ہے, ہمیں نعمت کی قدر نہیں ہے. 14 کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے, کائنات کی بہترین ہستیاں جن کی محبت میں خدا نے کائنات کو بنایا. میں نے اور آپ نے کب محسوس کیا؟ ہم تو ہر بات پہ کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, ہم تو یہ کرتے ہیں. کیوں نہیں سوچتے ائمہ کے گھر میں کیا ہوتا ہے, وہ کیوں نہیں کرتے؟ قدر نہیں ہے, نعمت کی قدر نہیں ہے. تو عزیزانو اگر ان امام کا اتباع کر لیں تو ان معصومین نے زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی کی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, امام کا حکم آ گیا اذان دو, اقامت دو, نہر فرات کے پانی سے تالو اٹھاؤ, کھا کے شفا لگاؤ. ہر کیا کھاؤ تو کیا کرو, بیٹھو تو کیسے, بات کرو تو کیسے, ہر منزل پہ آل محمد نے رہنمائی کی ہے. حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی دنیا قبر میں دبا کے چلی جاتی ہے, بھول جاتے ہیں لوگ اپنے اپنے والد کو بھی, مگر خدا نہیں بھولتا, معصومین نہیں بھولتے. اور معصومین نے اپنی زندگی میں ہر چیز کھول کے بیان کر دی کہ اگر چاہتے ہو کہ نزا کی سختی آسان ہو جائے یہ عمل کرو, چاہتے ہو کہ قبر میں فشار نہ ہو یہ عمل کرو زندگی میں, چاہتے ہو کہ پولیس رات پہ تیزی سے گزر جاؤ یہ عمل کرو. یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ 14 کا دامن ہاتھ میں ہے, 2.25 مہینے کے بعد مولا کو الوداع کر دیتے اور نہیں جاننا چاہتے کہ آل محمد ہمارے لیے کیا کیا چھوڑ گئے. نہیں کہا, یہ ہماری بدنصیبی ہے. کیوں؟ ہمیں نعمت کی قدر نہیں ہے. اب جب پوچھا مولا سے کہ مولا جب وہ پرہول قیامت کا منظر ہوگا جو سورہ یاسین بیان کر رہا ہے, کچھ لوگ قبروں سے اٹھائے جا رہے ہوں گے, انسانی شکل میں بھی نہیں ہوں گے, کسی کے کچھ کے جسم پہ تو کفن بھی نہیں ہوگا, تو مولا اتنا ہیبتناک, اتنا خوفناک منظر ہے, مومن کے دل کا کیا حال ہوگا؟ مولا نے کہا ہم بتاتے ہیں تمہیں. مولا نے بہت سے اعمال بتائے, آج میں فقط 3 بیان کر رہی ہوں کہ پروردگار عالم توفیق دے مجھے بھی, آپ کو بھی, کہ خدا ہمیں اس پہ ایسا پابند کر دے کہ جب ہم میدان قیامت پہ قبر سے اٹھائے جائیں تو ہم پر ہول قیامت نہ ہو. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں پہلا عمل, اگر کوئی دنیا میں کسی جنازے کی مشائیت کرتا ہے, جنازہ جب اٹھتا ہے قبر تک جاتا ہے, جو اس جنازے کا ساتھ دیتا ہے, تو امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم جب اس کو جس نے ساتھ دیا ہے جب اس کو قبر سے اٹھائے گا میدان قیامت میں تو کئی ملک کو مقرر کر دے گا جو قبر سے لے کے میدان حشر تک جانے تک اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے تاکہ یہ گھبرائے نہ, یہ تنہائی محسوس نہ کرے. آج تم نے کسی کے جنازے کا ساتھ دیا, اب میرا انتظام یہ ہے کہ جب میدان قیامت کے اس پرہول منظر میں اٹھائے جاؤ گے, کیا وحشت ہوگی, اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کس برے حال میں, تو دل ڈرے گا نہیں ڈرے گا؟
नामे अमाल देने का वक्त आएगा, खौफजदा होगा मोमिन, पता नहीं दाहिने हाथ में मिले, पता नहीं बाएं हाथ में मिले। दाहिने हाथ में मिला तो कामयाब है, और अगर बाएं हाथ में मिला तो अहले जहन्नुम है। तो उस मंजिल पे खुदा कह रहा है तुमने दुनिया में किसी के जनाजे की मशायत की, अब मैं चंद मलक को मुवक्किल कर दूंगा कि वो तुमको कब्र से उठाने से लेके मैदान हश्र तक तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, तुम्हें तसल्ली देते हुए। दूसरा अमल, छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कुछ ऐसे खुशनसीब मोमिनीन होंगे, खुदा हम और आप सबको उसमें शामिल कर दे। मौला कहते हैं कुछ ऐसे खुशनसीब मोमिनीन होंगे जब वो कब्र से उठाए जाएंगे तो जब हर शख्स कब्र से उठेगा तो दो फरिश्ते तो होंगे जो उसका बाजू पकड़ के उठाएंगे, उठो खुदा की दावत पे लब्बैक कहो। मगर छठे इमाम कहते हैं कुछ खुशनसीब मोमिनीन ऐसे होंगे कि इन फरिश्तों के साथ खुदा एक नूरानी मुजस्सम शक्ल को साथ कर देगा, एक बहुत ही नूरानी मुजस्सम हस्ती साथ साथ होगी। अब जब ये कब्र से उठेगा और मंजर देखा इतना भयानक, अव्वलीन से आखिरीन का मजमा, किस हाल में है, जब इसके दिल में खौफ महसूस होगा तो वो नूरानी जो मुजस्सम है, वो जो नूरानी वजूद है, वो कहेगा घबराओ नहीं, तुम बख्शे जाओगे, घबराओ नहीं, खुदा की रहमत तुम्हारे साथ है। अब इसको लेके मैदान हश्र में आए, नामा अमाल देने का वक्त आया, अब फिर मोमिन परेशान है, अब क्या होगा, फिर ये नूरानी वजूद तसल्ली देगा, घबराओ नहीं, तुम्हारे दाहिने हाथ में मिलेगा। पुलिस सिरात का मरहला आया, अब परेशान है, नीचे जहन्नुम है, किसी चौकी से गिर ना जाए, 7 चौकियों पे खुदा फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया, वहां हिसाब किताब की मंजिल है, यही नूरानी वजूद तसल्ली देगा, नहीं घबराओ, तुम बहिश्त पहुंच जाओगे। जब पुलिस रात क्रॉस करके सामने बहिश्त के 8 दरवाजे हैं, अब जब बहिश्त के दरवाजे पर मोमिन पहुंच गया तो छठे इमाम कहते हैं अब वो मोमिन सवाल करेगा इस नूरानी वजूद से, तू कौन है, जब से मुझे कब्र से उठाया गया तू मेरे साथ साथ है, मुझे तसल्ली दे रहा है, मुझे बशारतें दे रहा है, तू है कौन। तो वो नूरानी शख्सियत कहेगी मैं वो खुशी हूं जो तुमने जिंदगी में फला मोमिन के दिल में पैदा की थी, तुमने अपने किसी अमल से मोमिन के दिल को खुश किया था, खुदा ने उस खुशी को आज मुजस्सम कर दिया। तुमने दुनिया में किसी मोमिन को खुश किया था, आज खुदा ने मुझे खल्क कर दिया कि हर मंजिल पे तुम्हें खुशी की और बशारत की और मगफरत की खुशखबरी सुनाता रहूं। सलावत पढ़ लीजिए बाबा से। और तीसरा अमल मासूमीन ने बताया, इमाम कहते हैं जो माह रमज़ान की पहली शब में दुआए जोशने कबीर पढ़े तो जब वो कब्र से उठाया जाएगा तो उस पर हौले क़यामत नहीं होगी। पहली शब, इधर चांद का ऐलान हुआ और वही पहली शब होती है, जो उस वक्त दुआए जोशने कबीर पढ़ेगा उस पर हौले क़यामत नहीं होगा। तो आपने देखा मासूमीन का अगर इत्तबा करें तो मासूमीन ज़िंदगी के हर मरहले पर हमारे साथ हैं। अब कुरान की अगली आयत सूरह यासीन की, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है फलयौमा ला तुज़लिमु नफ्सुन शैया वला तुजज़ौना इल्ला। अब परवरदिगार क्या कह रहा है, फलयौमा ला तुज़लिमु नफ्सुन शैया, खुदा उस दिन मैदान क़यामत में किसी पे जुल्म नहीं करेगा, जुल्म नहीं करेगा। वला तुजज़ौना, तुम्हें तो अजर दिया जाएगा उसका, तालमून कि जो तुमने अमल किया है, इल्ला मा तालमून, जो तुमने अमल किया खुदा उसी की जजा देगा। अल्लाह वहां पे सबको इकट्ठा करके जुल्म नहीं करेगा। अब खुदा ने बाकी की 4 आयतों में मंजर पेश किया अहले जन्नत का, और हम सूरह यासीन की अल्हम्दुलिल्लाह 58 नंबर की आयत तक आ गए। अब खुदा ने अहले जन्नत का मंजर पेश किया, इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुगलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकिऊन वलहुम फाकिहतु वलहुम मा यदऊन। परवरदिगार आलम कह रहे हैं इन्ना अस्हाबिल जन्नतिल यौमा, जो अहले जन्नत होंगे, फिर शुगलिन फाकिह, यानी वो उस दिन अल्लाह की नेमतों में मशगूल होंगे। अब अल्लाह अहले जन्नत के मनाजिर पेश कर रहा है, मैदान क़यामत के मनाजिर पेश किया सूरह यासीन में, अब अल्लाह अहले जन्नत के मनाजिर पेश कर रहा है कि जो अहले जन्नत होंगे वो जन्नत में अल्लाह की नेमतों में मशगूल होंगे। कैसे मशगूल होंगे, हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकिऊन, वो मुरस्सा मुनक्कश तख्त पे बैठे होंगे तकिए से टेक लगाए हुए अपनी बीवियों के साथ। क्या आराम और सुकून की जिंदगी है, जो मुसीबतें फ़कत इस दुनिया तक हैं। अहले जन्नत का मंजर पेश कर रहा है खुदा कि वे इतने आराम और सुकून से तख्त पे बैठे होंगे और अल्लाह की नेमतों में मशगूल होंगे। और फिर क्या होगा, वलहुम फाकिहतून, उनके लिए अल्लाह बहिश्त के फल पेश करेगा, वलहुम मा यदऊन, और जो कुछ वो चाहेंगे उन्हें बहिश्त में अता कर दिया जाएगा। और फिर खुदा ने कहा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, इनके लिए सलाम है मेहरबान परवरदिगार आलम की जानिब से। यानी बहिश्त वालों पर मलाइका सलाम करेंगे,
انبیاء سلام کریں گے. روایات میں ملتا ہے کہ خدا مومن کو جو محل دے گا بہشت میں اس کے 1000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے فرشتے آ کے اہل بہشت کو سلام کریں گے. اور ائمہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں بہشت میں رہنے والوں کو اللہ 3 نعمتیں ایسی دے گا کہ وہ 3 نعمتیں اہل بہشت کو تمام نعمتوں سے بڑی لگیں گی اور وہ ہوں گی. وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ ائمہ معصومین نے بتایا. پہلی نعمت، جب سب اہل بہشت جمع ہو گئے بہشت میں تو پروردگار عالم اعلان کرے گا اہل بہشت آج جو نعمتیں جو مرتبے تمہیں دے دیے گئے اب وہ تم سے واپس نہیں لیے جائیں گے. اب ہمیشہ کی زندگی ملی ہے تو ہمیشہ کی نعمتیں ملی ہیں. دیکھیے دنیا میں بھی اللہ نعمتیں دیتا ہے مگر دنیا کی ہر نعمت کو زوال ہے. جوانی ملی بڑھاپا آ جائے گا، صحت ملی بیماری مل جائے گی، زندگی ملی موت کا سامنا کرنا ہے. دنیا کی ہر نعمت کو زوال ہے. پہلا اعلان جنت والوں کے لیے اللہ کا یہ ہوگا آج تم کو جو مقام اور جو نعمتیں دے دی اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی. معصومین کہتے ہیں دوسری بڑی نعمت جو جنت والوں کو ملے گی، رب جلال کا اعلان ہوگا جن آل محمد کے کردار کا تم نے اتباع کیا تھا، پیروی کی تھی، اب تم بہشت میں آل محمد کے ہمسائے بن کے رہو گے. اب تم ان کے پڑوس میں رہو گے. اور تیسری نعمت اہل بہشت کو یہ ملے گی کہ اہل بہشت اب تم سے اللہ راضی ہو گیا. ساری زندگی تم مانگتے رہے اللہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ تو راضی ہو جائے، محمد والے محمد راضی ہو جائے. اب اللہ نے اہل بہشت کے سامنے اعلان کیا آج تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا. یہ 3 نعمتیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، معصومین یہ کہہ رہے ہیں بہشت والوں کے لیے 3 بڑی نعمتیں. خدا بہشت میں یہ تینوں نعمتیں ہمیں عطا کرے. کہ فرش عزا جائے قبولیت ہے، مادر حسین تشریف فرما ہے، حضرت حجت تشریف فرما ہوتے، ملائکہ ہوتے. اگر ہماری دعا پہ انہوں نے آمین کہہ دیا تو سب کی مرادیں پوری ہیں. تو یہ جنت کے مناظر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں مگر ہمارے قلب پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. اگر یہ آئے قرآنی ہمارے قلب میں اتر جائیں تو ہمارا کردار بدل جانا چاہیے. پھر ہم ہر عمل کریں اس بہشت کو پانے کے لیے. پھر یہ دنیا کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں ہمیں بہشت کا خیال ہی نہیں آتا. کوئی کربلا والوں سے سیکھے کہ قرآن قلب میں اترتا کیسے ہے. میں اور آپ جنت کی آیتیں سن رہے ہیں مگر عمل کی منزل پہ نہیں آتے. حسین کے جانثار وہ تھے کہ قلب قرآنی پر یقین تھا، آیت قرآنی پر یقین تھا کہ جو آیت قرآنی کا منظر ہے یہ ملے گا. اس لیے روایات میں ملتا ہے شب عاشور مولا حسین کے جانثار کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی جنگ کے لیے تلوار تیز کر رہا ہے. ایک ایسا خیمہ تھا جہاں پہ جانثاران حسین اپنے لباس کو دیکھ رہے تھے. کل شہادت پہ جانا ہے نا تو لباس صاف ستھرا نکالا جا رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ بریر حمدانی، 72 شہداء میں بریر حمدانی بھی شامل ہے، قبیلہ حمدان سے تعلق تھا. بریر حمدانی کوفے میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے. اور بریر حمدانی کو کوفے کے لوگ سید القرآن کہتے تھے. اتنے مشہور قاری تھے، کوفے میں کتنے لوگوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا. شب عاشور بریر حمدانی، مولا کے ایک اور جانثار عبد الرحمن ابن عبد ربا، یہ بھی 72 شہیدوں میں شامل ہے. ان سے آپس میں کچھ خوش طبعی سے مذاق کرنے لگے. شب عاشور کچھ کہا کہ عبد الرحمن ذرا ہنس پڑے. عبد الرحمن کہتے ہیں بریر آج یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے، تم کیوں مجھے ہنسا رہے ہو؟ اب سنیے بریر کا جواب. بریر کہنے لگے کوفے والے میری جوانی بھی جانتے ہیں، میرا بڑھاپا بھی جانتے ہیں، میں نے قرآن سکھایا ان لوگوں کو، مجھے کسی نے بلا وجہ ہنستے نہیں دیکھا. میں عبد الرحمن آج اس لیے خوش ہوں، اس لیے مسکرا رہا ہوں. اب تو چند ساعتیں رہ گئی، ہم ہوں گے، بہشت ہوگی، رسول کا ساتھ ہوگا. قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن جانثار حسین بھی پڑھتے تھے مگر قرآن قلب تک پہنچا ہوا تھا، یقین تھا. تو شب عاشور مسکرا رہے ہیں. تو عجب ہے لشکر حسین، عجب ہے یہ جانثار حسین کہ حسین کے جانثاروں میں ایک ضعیف بوڑھا جو مولا کا جانثار ہے بریر، اگر اس کو موت سے ڈر نہیں لگ رہا تو مولا کے لشکر میں 13 برس کے قاسم کو بھی ڈر نہیں لگ رہا موت سے. جب مولا نے پوچھا تھا نا شہزادہ قاسم سے کہ بیٹا موت کو کیسا پاتے ہو
تو شہزادہ قاسم نے کہا تھا چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. یہ وہ کہہ رہا ہے جو یتیم حسن ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے جو 3 دن کا پیاسا ہے. اور شب عاشور تمام رات ماں قاسم سے کہتی رہی بیٹا کل قربانی کا دن ہے, تم نے بڑھ کے قربانی دینی ہے. ایسا نہ ہو دنیا یہ کہے ہاں امام کا بیٹا تو تھا مگر ماں کے دودھ نے تاثیر دکھائی. بیٹا مجھے شرمندہ نہ کرنا, مجھے رسوا نہ کرنا. ماں اپنے 13 برس کے لال کو تیار کر رہی ہے. صبح عاشور نمودار ہوئی, ایک ایک جانثار جاتا ہے. اور جانثاروں کا طریقہ کیا تھا, جب مقتل جاتے تھے پہلے مولا سے اجازت لیتے تھے, مولا کو سلام کرتے تھے, مولا کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے اور پھر مقتل جاتے تھے. اب جب جب قاسم جاتے ہیں چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے, مولا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. عزادارو حسین ابن علی کا امتحان اتنا سخت تھا کہ جنہیں گودوں میں پالا تھا ان کو مقتل بھیجنا تھا. جب جب آتے ہیں قاسم اور کہتے ہیں چچا اجازت دے دیجئے تو مولا حسین کہتے ہیں قاسم میں نے تمہیں اپنی آغوش میں پالا ہے, تم میری گود کے پالے ہو, میرے لال میں تجھے مقتل میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں. عزادارو ہم جنہیں گود میں پالتے ہیں نا ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہر مصیبت سے بچائے. میرے مولا حسین کا امتحان کتنا سخت تھا, آغوش کے پالوں کو مولا ان کے لاشیں اٹھا کے لائے ہیں. عزادارو اب جب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی ہے, ایک مرتبہ قاسم خیمے کے باہر آئے اور خیمے کے باہر آ کے ایک پتھر پہ بیٹھ کے زار و قطار رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں قاسم, مجھے مقتل میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی. بس ایک مرتبہ شہزادہ قاسم کو یاد آیا کہ میرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا میری ماں سے کہ اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا اور قاسم کی بھی حفاظت کرنا. جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو قاسم سے کہنا یہ تعویذ کھول کے پڑھ لیں. عزادارو میرا دل چاہتا ہے میں مولا حسن کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا ہم اپنے بچوں کو تعویذ پہناتے ہیں زندگی کے لیے. اے امام حسن مجتبیٰ آپ نے اپنے لال کو تعویذ پہنایا تھا موت کے لیے. جیسے ہی قاسم کو یاد آیا قاسم نے اس تحریر کو اس تعویذ کو کھولا, اس میں تحریر تھا اے قاسم تم میری جان ہو, میرے لال ایک وقت آئے گا جب زمانہ تمہارے چچا کا دشمن ہو جائے گا. قاسم اپنی جان کو میری طرف سے اپنے چچا پہ قربان کر دینا. اب جو یہ تحریر پڑھی تو قاسم خوش ہو گئے. اس تحریر کو لے کر مولا حسین کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا چچا جان ذرا یہ تحریر پڑھ لیجئے. مقتل کی روایت ہی کہتی ہے ادھر چچا تحریر پڑھ رہے ہیں, ادھر قاسم مولا کے ہاتھوں پہ اپنی آنکھیں اپنا سر مل رہے ہیں. چچا آپ روکیے گا نہیں, چچا آپ اجازت دے دیجئے گا. اگر آپ اجازت نہ دی تو میں اپنا سر آپ کے قدموں پہ رکھ دوں گا. یہ تحریر پڑھ کر مولا حسین زار و قطار رونے لگے اور کہا قاسم اب میں تجھے روک نہیں سکتا, یہ تو میرے بھائی کا حکم ہے. جا میرے لال میں نے تجھے اجازت دی مگر قاسم میں تجھے تیار تو کر لوں, بھائی کی نشانی ہے, حسین نے باپ بن کے پالا ہے. مولا کہتے ہیں قاسم میں تجھے تیار تو کر لوں. ایک مرتبہ مولا نے قاسم کو نیا پیرہن پہنایا اور جب پیرہن پہنایا ہے نا تو مولا نے چہرے کی طرف نگاہ کی. عزادارو ہمارا بچہ جب کوئی اچھا لباس پہن کر آ جائے تو مائیں بلائیں لیتی ہے نا, نظر نہ لگے. مولا نے بڑی حسرت کی نگاہ سے قاسم کو دیکھا اور ایک مرتبہ لباس کا گریبان پھاڑ دیا. جب گریبان چاک کیا نا تو قاسم نے سوال کیا چچا جان یہ کیا کیا؟ کہا قاسم تو یتیم حسن ہے, چاک گریباں ہونا یتیموں کی نشانی ہے. مولا نے سر پہ امامہ پہنایا اور امامے کے دونوں سرے سینے پہ کھلے چھوڑ دیے. عزادارو جب کسی مرد کو مرنے کے بعد غسل و کفن دیا جاتا ہے نا تو کفن پہناتے ہوئے سر پہ امامہ باندھ کے دونوں سرے سینے پہ چھوڑ دیتے ہیں. مولا حسین بتانا یہ چاہ رہے تھے ارے قاسم میں تجھے زندگی میں کفن پہنا کے بھیج رہا ہوں. جب قاسم تیار ہو گئے
مولا نے سینے سے لگایا اور اتنا روئے ہے مولا، اتنا روئے ہے کہ مولا حسین غش کھا کے گرے۔ اب ادھر مولا کو غش آیا، ادھر زینب پریشان ہے، خیمے میں پانی تو ہے نہیں، اب میں بھائی کو ہوش میں کیسے لاؤں؟ جناب زینب نے اپنی آغوش پہ مولا حسین کا سر رکھا، زینب نے رونا شروع کیا، اب زینب کے آنسو مولا حسین کے چہرے پہ گئے، مولا کو ہوش آیا، مولا نے بڑھ کے ابو الفضل عباس نے بڑھ کے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا، اور مولا عباس کہتے جا میرے لال تو میرا شاگرد ہے، جا داد شجاعت دکھا دے۔ عزادارو مختل کی روایتوں میں ہے جب قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے ہیں 13 برس کی عمر ہے اور اتنے چھوٹے ہیں کہ جب مولا عباس نے گھوڑے پہ سوار کرایا تو پیر رکابوں میں نہیں آ رہا تھا، گھوڑے کی رکابوں میں پیر نہیں پہنچ رہا تھا۔ اب جب آئے ہیں مختل کی طرف تو لشکر یزید کے لوگ کہنے لگے ارے یہ چاند سا چہرے والا کون ہے؟ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ لشکر یزید والے کہہ رہے ہیں ارے یہ چاند سا چہرہ کس کا ہے؟ میں سوچتی ہوں جسے دشمن چاند سا چہرہ کہے اسے ماں کیا کہتی ہوگی؟ آ گئے لشکر یزید کے سامنے، ارے اس طرح داد شجاعت دی کہ مولا عباس خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے واہ واہ کرتے تھے، ارے میرے لال تو نے وراثت دکھا دی، بس ایک مرتبہ 3 دن کے پیاسے ہیں، زخموں سے چور چور ہے، ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا۔ اب قاسم سنبھل نہیں سکتے، اب جب قاسم گرے ہیں گھوڑے سے صدا دی چچا درکنی، یہ سن کر میرے مولا نے دیکھا 200 سوار قاسم کو گھیرے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سر قلم کر دے۔ عباس دوڑے، مولا حسین دوڑے، اب جب دیکھا کہ مولا حسین آ رہے ہیں، یہ 200 ظالم، یہ لشکر یزید والے جب بھاگے ہیں 200 گھوڑوں کی ٹاپیں اور نیچے فرما کا لال لاشا قاسم پامال ہو گیا۔ ارے جب یہ پامال لاشا خیمے میں آیا ہوگا فرما پہ قیامت گزر گئی۔ بار الہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ خدایا اس مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے۔ پاک پروردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں، شہدائے کربلا کا واسطہ، اسیران کربلا کا واسطہ ہماری تمام حاجتوں کو غیب سے پورا کر دے۔ جو بے روزگار ہے اس کی روزی کا سبب بنا دے، جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے، جو قرض دار ہے اس کا غیب سے قرض ادا کر دے۔ اور پاک پروردگار اس میں ہاں موجود بہت ساری مومنات نے درخواست کی ہے صحت یابی کی، ایک مومنہ یہاں سے کہ ایک اور مومنہ نے کہا اس کا کوئی مریض اسپتال میں ہے، منہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، ایک اور ذاکرہ ہے جس کے یہاں موجود ہیں، سب کی نیت شامل کر کے بالائق ذاکرہ اہل بیت سیدہ انجم زیدی شدید علیل ہے، تمام لوگ جتنے یہاں موجود ان کے جو مریض ہیں اور ہم سب جو روحانی مریض ہیں، خدایا سب کو فاطمہ صغرا کے صدقے میں، سید الساجدین بیمار کربلا کے صدقے میں غیب سے شفاء کامل عطا فرما۔ پاک پروردگار عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار تمام عزاداران حسین کی، زائران امام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، خدایا ان کو انہی کی سازشوں کے جال میں پھنسا دے۔ پاک پروردگار ان مظالم سے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پاک پروردگار ہمیں ایسے اعمال کی توفیق فرما دے کہ وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے، امام زمانہ کی دعا میں ہمارا نام شامل ہو جائے، اور جب امام ظہور کرے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین سلام
یا حسین